السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور زندگی کی رنگینیوں سے بھرپور انداز سے لطف اندوز بھی ہو رہے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ ہم اور آپ سب حقیقی معنوں میں اس زندگی کے لمحات کو دینی تناظر میں بسر کرتے ہوئے اپنی آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا لیں۔ میں آج اپنی بات کو اس فکرے سے کھولنے کی کوشش کروں گا۔ مسلمانوں نے کئی سو برس سے غور و فکر اور تدبر کی عبادت کو ترک کر رکھا ہے۔ غور کہتے ہیں کسی بات کی گہرائی میں جانا۔ فکر کے لیے قرآن میں تفکرون کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ کسی معاملے کی فکر، کسی معاملے کا مستقل دل میں گھر کر لینا، اور تدبر کسی معاملے کی جڑ میں اترنے کی کوشش۔ یہ کروں گا تو کیا ہوگا؟ قرآن میں اس کے لیے تدبرون کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ میں یہاں سورۃ اعراف کی آیت نمبر 176 کا ترجمہ پڑھوں گا۔ اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے بلندی عطا کرتے، مگر وہ تو زمین کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہش نفس کے پیچھے پڑا رہا، لہٰذا اس کی حالت اس کتے کی سی ہو گئی جیسے تو اس پر سختی کرے تو وہ زبان نکال دے، یا تو اسے چھوڑ دے تب بھی زبان نکالے۔ یہ ایسے لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیاتوں کو جھٹلایا۔ سو آپ یہ واقعات لوگوں سے بیان کریں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ غور و فکر ایک فطری جوہر ہے، دینی تقاضا ہے۔ اس کام کو دین فرض کا درجہ دیتا ہے جو انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابھی وحی نازل نہیں ہوئی تھی تو تب سے پہلے وہ غار حرا میں جاتے تھے۔ کیوں جاتے تھے؟ غور و فکر کے لیے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت آج سے 1400 برس پہلے تو عرب کا شہر مکہ بھی پرسکون ہوتا ہوگا جتنے آج کل کے ہمارے گاؤں بھی نہیں ہیں۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا مشکل راستہ طے کر کے پہاڑی پر چڑھنے کے بعد غار حرا تک جاتے تھے۔ کیوں جاتے تھے؟ پریشانی دراصل فطرت کی وہ آواز ہے جو اس کو غور و فکر کرنے کی ضرورت کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اس وقت عرب کے قواعد و ضوابط فطرت کے خلاف تھے، اور یہی پریشانی ان کو فطرت کی تلاش میں پہاڑ کے دامن میں ایک غار میں لے جاتی تھی۔ غور و فکر کا آغاز، نقطۂ آغاز تنہائی کا تقاضا کرتا ہے۔ اس بات سے غور و فکر اور تدبر کی اہمیت اور اس کے آداب کا بھی اندازہ ہوتا ہے، یعنی ایسا مقام جہاں پر مکمل اور کامل تنہائی ہو، انہماک ہو، اور پھر انسان جب غور و فکر کی انتہا تک پہنچتا ہے تو پھر وہ مجلس میں رہتے ہوئے بھی اس طرح کی تنہائی کا تجربہ کر پاتا ہے جو مقصود و منشاء الہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایک واقعہ روایت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں بہت روتے تھے۔ ایک رات اتنا روئے کہ اذان کا وقت ہو گیا اور داڑھی مبارک پوری بھیگ گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور آپ سے پوچھا، آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ کو کس بات کا ڈر ہے؟ آپ تو بخشے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ بے شک آسمان اور زمین کے بنانے اور رات اور دن کے آنے جانے میں البتہ عقل مندوں کے لیے نشانی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، وہ مسلمان جو یہ آیت پڑھے اور غور و فکر نہ کرے اس کے لیے تباہی ہے۔ قرآن ایک ضابطۂ حیات ہے جو کائنات کا سسٹم بتاتا ہے۔ قصہ آدم سے لے کر جنت اور جہنم اور اس کے اندر کی تفصیل بتاتا ہے۔ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور قدم بقدم
ماضی کے حالات و واقعات کے ساتھ ساتھ انسانی نفسیات کے بارے تفصیل سے روشنی ڈالتا ہے، جسم کے اندر لے جاتا ہے، سوچ کا دائرہ ایک نقطہ سے لے کر کائنات پر مرکوز کرنا سکھاتا ہے، سیاست، قانون اور اپنا نظام جس میں دنیا کا ہر موضوع ہے اس کے بارے بتاتا ہے۔ یہ سب وہ کس کو بتاتا ہے؟ جو اس پر غور و فکر اور تدبر کرتا ہے۔ اس وقت عالم اسلام اور مسلمانوں کی ذہنی سطح اور زوال اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ ہم نے اس دینی تقاضے کو ترک کر دیا ہے۔ آج کے زیادہ تر مسلمان قرآن سے صرف برکات نکال رہے ہیں، جبکہ قرآن انسان کو اس سے بڑھ کر کائنات میں لے جانا چاہتا ہے اور اس کے لیے تیار کرتا ہے، تاکہ قرآن اور اللہ کا ماننے والا اللہ کا نظام اور اس کا نائب ہوتے ہوئے اپنے ہاتھ میں اٹھائے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر گفتگو کا ایک لامتناہی سلسلہ جاری رہ سکتا ہے۔ میں آج صرف اس بات پر زور دوں گا کہ میں اور ہم سب پہلے اپنے وجود پر غور و فکر کریں کہ میں کیا تھا، کیسے بنایا گیا، اس دنیا میں آنے سے پہلے میری زندگی کا محور کیا تھا، اور اس دنیا میں آنے کے بعد کیسے اللہ نے مجھے بصیرت کی صلاحیت دی، قوت سماعت عطا کی، پھر طاقت گفتار دی۔ پہلے میں محض ایک بستر پر محدود تھا، مجھے رینگنے کی صلاحیت بخشی، پھر چلنا سکھایا۔ یہ ایک لمبا سفر تھا جو ہر ایک نے طے کیا، اور آج میں جس مقام پر کھڑا ہوں اور آنے والے کل میری جگہ کوئی اور ہوگا اور میں کسی اور کی جگہ ہوں گا۔ اس نقطۂ آغاز سے آج تک کے سفر پر غور کریں تو یہ ہم سب کو کائنات کے بہت سے پہلوؤں سے روشناس کروا دے گا، اور پھر یہ نقطۂ آغاز سفر ہم سب کے لیے اپنی حقیقی منزل اور مرتبے کو پہچاننے میں نہایت مفید ثابت ہوگا۔ میری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی منزل کا تعین کرنے میں ہماری مدد فرمائے اور غور و فکر اور تدبر کرنے کی صلاحیت کو اجاگر کرے، دین کی اس اہم ذمہ داری کو نبھانا آسان بنائے، اور خدا کے حضور پیش ہونے پر اپنے نامہ اعمال میں کچھ نہ کچھ حصہ اس عمل کا لیتے چلیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ، آمین۔